أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ غسل واجب ہو جاتا ہے، ایک چیز کل ہم بیان کر چکے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو احتلام ہو جائے، اس صورت میں بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. احتلام کیا ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے انسان کو اگر شہوت آتی ہے اور اس کے ساتھ اگر خاص مادہ پانی کا وہ خارج ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان مختلف تصور ہوتا ہے. احتلام کا تعلق مردوں کے ساتھ بھی ہے اور مردوں کے ساتھ زیادہ ہے. عورتوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ بسا اوقات پیش آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں رہنمائی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے کپڑوں پر یہ مادہ دیکھتا ہے، تری محسوس کرتا ہے، لیکن اسے احتلام یاد نہیں ہے. دوران نیند وہ کوئی نہ کوئی خواب، کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے، وہ تو اس کو یاد نہیں، لیکن جب وہ بیدار ہوا تو اس کے کپڑوں پر یہ مادہ موجود تھا، کپڑے متاثر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یغتسل، وہ آدمی غسل کرے گا کیونکہ اس پر غسل فرض ہو گیا. پھر اسی طرح آپ سے ایک سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں کہ جو احتلام اس کو یاد ہے، بلکہ خواب اس کو یاد ہے، دوران نیند اس نے سارا وہ سین دیکھا، لیکن جب اٹھ کر اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، کپڑوں پر کوئی نشانات نہیں تھے. اس صورت میں آپ نے فرمایا تھا لا غسل علیہ، اس پر کوئی غسل نہیں ہے. تو یہ دو فرق ہیں، دو باتیں ہیں، ان کو الگ الگ یاد رکھنا چاہیے. باقی ایسا شخص جو ہے اس پر غسل فرض ہو جائے گا، اور غسل کا تو جو طریقہ ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل